नाउ चले अभी अगेन स्टार्ट करते हैं. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. आज का हमारा वेबिनार, इट्स टाइटल इज द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह खान. ही इज द सिविक एजुकेटर इन पाकिस्तान. इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. इस वाले से नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. एंड आज हम इनके साथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से मतलब बातचीत करने बैठे हैं. पहले वो अपनी इसके बाद सेशन की तरफ बढ़ेंगे. एंड ज़फ़रुल्लाह साहब पिप्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं 2016 तक. और इसके अलावा मतलब उन्होंने बहुत न्यूज़पेपर्स के साथ भी काम किया और उनकी एक बुक आई थी 2016 के अंदर. और इसके अलावा जो हैं वो उनके हवाले से वो खुद बेहतर बता सकते हैं. इट इज़ वन दैट आई कुड फाउंड ऑन द इंटरनेट. एंड कंसिस्टेंट पार्लियामेंट्री कोड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन 2016. और 2016 ही के अंदर इन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी मिला था फॉर सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स. And now we will go towards ज़फ़रुल्लाह साहब for formally starting. Sir, over to you. आप पहले अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे. तो ओवर टू यू सर. बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप दोस्तों का. और मुझे इस बात की खुशी हुई कि नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक नेशनल डायलॉग फोरम बना रखा है जहां वो दिलचस्पी रखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए. और आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपसे बात करूं, तो ये बड़ी खुशी की बात है. और चंद बातें जो इब्तदा में आप दोस्तों से करेंगे वो ये है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखा है. ये मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल होता है और अक्सर इसका जवाब नफी में आता है कि बहुत कम दोस्तों को ये देखने का मौका मिलता है. अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देख सकते हैं. जब कभी मौका मिले आप इसे पढ़ें भी जरूर. और ये बाजार में मिल भी जाता है किसी भी किताब की दुकान पे. लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब साइबर जनरेशन हो और साइबर जनरेशन ज्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया उस पे मालूमात हासिल करती है. तो यकीनन आपको ये मालूमात कौमी असम्बली की वेबसाइट, मुख्तलिफ लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट, उस पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मिल जाएगी. और उसमें जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, हम उस पे ज्यादा बात करेंगे. लेकिन इससे पहले शायद आपकी दिलचस्पी हो, आमतौर पे सवाल उठाया जाता है या तनकीद की जाती है कि जी इंसानी हकूक तो मगरिब का एजेंडा है. कहानी ऐसी नहीं है. कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब दुनिया में दूसरा इंसान पैदा हुआ, क्योंकि इंसानी हकूक का ताल्लुक इंसानों के माबैन मामलात से है. और उन मामलात की इब्तदा तो उस वक्त से शुरू हो जाती है जब दूसरा इंसान दुनिया में आया. आपको अगर मजहबी तारीख से या दिलचस्पी है तो आपको मालूम होगा कि हाबील और काबिल का वाकया चौथे और पांचवें या तीसरे और चौथे इंसान के माबैन था और नौबत कत्ल तक आ गई थी. तो तब से एक इंसानी हकूक का तस्वुर वायलेशंस के मुकाबले में उभरना शुरू हुआ. अगर आप मजहब से रहनुमाई लेते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो 10 अहकाम रबानी हैं उनमें से 7 आज मॉडर्न यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं कि किस तरह आप दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ऑनर, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे. और फिर अगर आप इस्लामी तालीमात के बारे में मालूमात रखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आपको उससे मन में मिलता है जिसमें खुतबा हुज्जतुल विदा, जिसमें इंसानी हकूक का एक बड़ा भरपूर तस्वुर मिलता है.
لیکن تہذیب انسانی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر حمورابی کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو اس میں اگر طبقہ اشرافیہ کا کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا مختلف ہے، اگر کوئی غلام قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا مختلف ہے، یعنی کہ کم ہے. پھر سلیوری بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی، رنگ و نسل کی بنیاد پہ امتیاز بھی موجود رہا، اور بات عالمی جنگوں تک آن پہنچی. عالمی جنگوں کے بعد یہ ہوا کہ ایک اس کی دستوری اور لیگلسٹک تدوین کی بات شروع ہوئی انسانی حقوق کی، جس کو ہم یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سارے سفر میں بڑے واقعات ہوئے. 2-3 راستے انسانی تہذیب نے اپنائے. پہلا راستہ یہ تھا کہ مختلف انقلابات آئے تو اس سے پہلے کچھ دستاویزات لکھی گئیں. جیسے کہ آپ انقلاب فرانس کو دیکھیں تو اس کا بل آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز ہے، اور اسی طرح جب امریکہ میں آزادی کی سول وار کے بعد بل آف انڈیپینڈنس لکھا گیا تو اس میں بھی بل آف رائٹس کا ایک تصور ملتا ہے. اور دوسرا راستہ تھا، اور ان دستاویزات کو جب وہ انقلابات کامیاب ہوئے، تبدیلی آئی، تو یہ ان کے دستور کا حصہ بن گئے. یہ خاکہ پیش کرتے ہیں، جس طرح آپ گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح تہذیب بناتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے اور وہ بنیاد بنائی جاتی ہے کہ معاشرہ کتنا مہذب ہوگا، کتنے حقوق اپنے انسانوں کو دے گا جن کے مابین سوشل کانٹریکٹ ہوگا. دوسرا راستہ ہے کہ پارلیمان کے اندر انقلابات آئے. مثلا برطانیہ کی مثال لیں تو میگنا کارٹا سے بات شروع ہوتی ہے، گلوریس ریولوشن، اور وہاں سے بڑھتی ہوئی بل آف رائٹ، اور پھر انہوں نے 1998 میں ہیومن رائٹس کا ایکٹ پاس کیا. پاکستان کا جو سفر ہے انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کی طرف، وہ پارلیمان کے اندر دستوری تدوین کا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تو 12 اگست 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس تھا. 10 اگست سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے اپنے اجلاس کا آغاز کیا، تو 12 کو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام تھا فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز اینڈ میٹرز ریلیٹڈ ٹو مائنورٹیز. اور اس کمیٹی کی سربراہی بذات خود بانی پاکستان نے کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آئین کو کس بنیاد کے اوپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو مباحثے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں، وہ یہ ہوتے تھے کہ 1947 میں جب 48 میں ہم یونیورسل ڈیکلریشن بن رہا تھا تو اس میں پاکستان کے وفد نے خاصا حصہ ڈالا. بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی، سر ظفر اللہ خان تھے. تو ڈیبیٹ اس وقت ہوتی تھی کہ یہ تو ہم عالمی فورم پہ مان آئے، اب ہم اپنا اس میں آئین میں کیا رکھیں گے. لیکن خیر 1956 کا آئین بنا بڑی محنت کے بعد. اس میں بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر شامل ہوا. ہم وہ آئین کیونکہ خود بڑا مختصر مدت کے لیے رائج العمل رہا، تو اس لیے عوام کی زندگیوں میں اس کے کوئی ثمرات نہیں آئے. اور یہاں ایک دستوری نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب کبھی کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، ڈیموکریٹک ڈسرپشن ہوتی ہے، تو پی سی او ججز بھی آ جاتے ہیں، کبھی مجلس شورا بھی بن جاتی ہے، نامزد لوگوں کے اوپر مبنی انتظامیہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن شہریوں کے بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب 58 کے مارشل لا کے بعد ہم نے 1962 کا آئین بنایا تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر نہیں تھا. ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو بڑے امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کا کیا، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے حقوق کون غصب کر سکتا ہے. تو ایک وہ جو کلونیلزم کے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ تھی کہ رکھا جائے، لا کے ذریعے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا جائے، تو وہ نقطہ نظر آیا. لیکن بعد میں اس وقت کی سیاست نے اس پہ اعتراض کیا، اور نتیجتاً جو پہلی ترمیم
आइन में दिए। जब हम आज के अपने आइन पे आते हैं तो जब ये बनाने का अमल शुरू हुआ 1973 में, तो जो कमेटी बनाई गई दस्तूर का मुसवदा लिखने के लिए, उसने भी सबसे पहले बुनियादी हकूक बुनियाद की तरफ तवज्जो दी। और उसमें हमारा जो आइन का चैप्टर है उसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, ये कुल कुछ वैसे बज़ाहिर 20 हैं, लेकिन ये 18वीं तरमीम ने 4 हकूक का इजाफा किया: राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस। तो अब ये कुछ 24 के करीब हकूक बनते हैं। ये हमारे 1973 के आइन में आए, लेकिन जो जो डेमोक्रेटिक डिसरप्शंस हुई उस वक्त ये मुअत्तल रहते हैं। हद हो जाए तो कोई एक अदालती फैसला आपको मिलेगा, लेकिन ये जस्टिसेबल होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंसानी हकूक के समुंदर में से आप मुंतखब करते हो कि इतना हक तो हम अपने शहरियों को लाजमन देंगे, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक कहा जाता है। इसके साथ ही एक मुंसलिक बाब है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। वो आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक है। उसमें सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और राइट्स हैं, जिनके बारे में कहा गया कि होना तो इन्हें भी बुनियादी हकूक में शामिल चाहिए, लेकिन ये क्योंकि वसाइल नहीं है जस्टिसेबल, इन्हें इसलिए नहीं बनाया। वैसे तो बाय द वे जो जस्टिसेबल है हमने उनके लिए भी वसाइल बहुत कम फराहम किए हैं, लेकिन इनको रखा गया कि रफ्ता रफ्ता ये हकूक बनते चले जाएंगे। और इसके बारे में इन तसव्वुरात पे हुकूमत जो कुछ करेगी उसकी सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने सदर ममलिकत रखेंगे वफाकी हुकूमत की, और सूबाई असम्बलियों में रखी जाएगी सूबाई हुकूमतों की गवर्नर के जरिए। ये रिपोर्ट कभी आती है कभी नहीं आती। कई सूबे हैं जहां एक बार भी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा और इसमें पंजाब में एक दो बार आई है। वफाकी सतह पे भी कभी कभार आ जाती है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में मुझे कम से कम देखने का मौका नहीं मिला। अब आते हैं हमारे जो हकूक का तस्वुर है, वो ये है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत की भी जो डेफिनेशन है वो दस्तूर पाकिस्तान कर देता है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। तो जनाब इसमें ये लिखा हुआ है, ये नहीं है कि ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ने देने हैं, लिहाजा जी सूबाई हुकूमत का क्या काम, सूबाई हुकूमत ने देने हैं, उनका क्या काम। अगर आप दस्तूर को उस अंदाज में पढ़ें तो आपको यकीनन मालूम होगा कि अगर कोई यूनियन काउंसिल भी चाहे कि उसमें एक ह्यूमन राइट्स का डेस्क हो और वो अपने लोगों के हकूक की निगहबानी करे, तो आइन उसको फैसिलिटेट करता है। हमारे अब ये हकूक हैं क्या, इसके बारे में बुनियादी सवाल पैदा होता है कि ये तसव्वुर आया हैबियस कॉर्पस के तसव्वुर से। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव अ बॉडी। अब जो बादशाहों का दौर होता था उसमें तो उनकी मर्जी है किसको जेल में डालें, किसे जिंदगी की इनायात दें, मरायात दें, तोहफे दें, तो वो बादशाह के ऊपर होता था। लेकिन ये तसव्वुर उभरा कि नहीं, कानून मुताबिक ही सजा दी जा सकती है, क्योंकि जराइम इंसानों से ही सरसद होते हैं। तो लिहाजा किसी शख्स को हबस बेजा में नहीं रखा जा सकता, उसे गायब नहीं किया जा सकता। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून के सामने, अदालत के सामने उसे 48 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा। किसी को नजरबंद भी, ये हमारे आइन का आर्टिकल है। अच्छा, लेकिन उसमें ये बात आई कि जी ये हकूक तो हम आज रख रहे हैं, कई कवानीन हैं जो इन हकूक के रखने से पहले बन चुके हैं। तो लिहाजा उसमें क्लॉज रखी गई कि 2 सालों के अंदर पार्लियामेंट दिन रात मेहनत करेगी और उन कवानीन को इंसानी हकूक के चैप्टर के मुताबिक ढालेगी। और इसमें अगर कोताही होती है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा मजीद वक्त 6 महीने का होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1976 में ये किया भी, लेकिन अगर मैं देखूं तो शायद उस वक्त प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया, जितनी मेहनत दरकार थी उतनी नहीं हुई। उसी वजह से आज हमारी जो कानून की किताब है जिसे स्टैचू
یا کوڈ آف پاکستان کہتے ہیں، اس پہ جب ہم غلام تھے اس دور کے قوانین بھی موجود ہیں، بڑے امپورٹنٹ قوانین، پینل کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، پھر پولیس ایکٹ ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے تنازع بھی ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو غلاموں کو ڈیل کرنے کے لیے تھا، ہمیں تو خبر ملی تھی ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئے تھے، تو وہ ایک اس کی وجہ سے مشکل آتی رہتی ہے۔ دوسرا اس میں کہا گیا کہ یہ جو جرگا، کسٹم، کلچر کے نام پہ کوئی چیز چھین دی جاتی ہے حق کی، وہ بھی حقوق کا چیپٹر آنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ہم اسے ختم کر پائے یا نہیں کر پائے، ہمارا آئین بذات خود 1973 کا آئین خاصا عرصہ ابینس میں رہا، معطل رہا، تو اس پہ خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو پایا، جس وجہ سے ہمیں وہ پھل معاشرے میں نہیں ملتا جو ہمیں انسانی حقوق کے باب نے عطا کیا تھا۔ اب یہ جو ہمارے اور دوسرا کہا گیا کہ آئندہ ہونے والی جو قانون سازی ہے وہ کوئی قانون اسلام کی انجنکشنز کے خلاف نہیں ہوگا اور بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہوگا۔ اسلام کے حوالے سے تو ہم نے اسلامک ایڈیالوجی کونسل کا ادارہ بنا دیا، لیکن بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی ادارہ نہیں تھا۔ اب میں اس ادارے سے منسلک بھی ہوں، اسلام آباد کی نمائندگی کر رہا ہوں اس میں، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، جو کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا۔ اس کا کام ہے کہ وہ قوانین کو دیکھے، حکومت بھی اسے کہہ سکتی ہے کہ دیکھے، کہ کوئی نیا مسودہ بھی ہو تو اسے بھی دیکھے، پرانے قوانین کو بھی دیکھے کہ کہیں وہ انسانی حقوق سے متصادم تو نہیں ہے، کیونکہ آج ہماری جو اسٹیچو بک ہے اس پہ کئی قوانین ہیں جو نو آبادیاتی دور کے ہیں یا ڈیموکریٹک ڈسرپشنز کے زمانے کے ہیں۔ مثلا اب آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، سبجیکٹ ٹو لا، لیکن جو لا مجھے روکتے ہیں وہ سیکشن 144 پاکستان کی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ انگریز کے دور کا ہے۔ 16 ایم پی او کے تحت مجھے گرفتار کرتے ہیں تو وہ کوئی پارلیمان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیموکریٹک ڈسرپشن جب ایوب خان صاحب تھے اس دور میں بنا۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کلاز رکھی گئی تھی کہ بنیادی حقوق سے متصادم قوانین کو بنیادی حقوق کے باب کے مطابق ڈھالا جائے، تو کاش اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو شاید ہماری آزادی کے ثمرات کچھ زیادہ ہوتے۔ اب جو اس چیپٹر میں رائٹس رکھے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی 7 قسم کی کیٹیگریز کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 8 ہے، جس میں وہ میں نے پہلے بات کی کہ کوئی قانون متصادم نہیں ہو سکتا، حبس بے جا نہیں ہو سکتا، ڈس اپیرنسز نہیں ہو سکتا، سیکیورٹی آف پرسن بڑی امپورٹنٹ ہے، فیئر ٹرائل ہوگا، سیف گارڈ ایز ارسٹ اینڈ ڈیٹینشن ہوگا، پریونشن، پھر پریزرویشن آف لینگویج ہے، اسکرپٹ ہے۔ ان کو میں کہتا ہوں پروٹیکٹیو رائٹس ہیں، کہ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 4 میں غالباً یہ ہے یا 5 میں کہ ریاست صرف وہ کام کر سکتی ہے جس کی قانون اسے اجازت دیتا ہے، تو اور شہری ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی قانون ممانعت نہیں کرتا، تو یہ پروٹیکٹیو رائٹس ہیں۔ اسی طرح کچھ پروہیبیٹیو رائٹس ہیں جو بالکل روک دیتے ہیں۔ وہ کس چیز سے روکتے ہیں؟ آرٹیکل 11 ہے، سلیوری سے، غلام نہیں کسی کو رکھا جا سکتا، فورسڈ لیبر سے، بیگار نہیں لی جا سکتی، جبری مشقت نہیں کرائی جا سکتی۔ پھر کچھ سیف گارڈز ہیں، وہ 5 ہیں۔ مثلا آرٹیکل 12 ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، کہ جرم ہوا ہے اس کے بعد ہم نے سوچا ہے قانون بنائے تو کوئی سزا مؤثر با ماضی نہیں دی جا سکتی، سوائے ایک کے آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے بارے میں، اس کا اطلاق
23 मार्च 1956 से होता है, और इस दिन की तारीख ये है कि इस दिन हमारा पहला आइन बना था। और लिहाजा हमने सोचा, अब बल्कि जब ये रखा भी गया था आर्टिकल, तो उस वक्त अयूब खान साहब, याहिया खान साहब जिंदा थे, लेकिन हमने इसको एक डेटरेंस के तौर पर रखा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो डेटरेंस इतना मुअस्सर साबित नहीं हुआ। बाद में भी डेमोक्रेटिक डिस्ट्रप्शंस आई। अब अच्छी बात है कि 21वीं सदी में हमारी रिचुअलिस्टिक डेमोक्रेसी का एक तसलसल जरूर जारी है। इसी तरह उसमें आर्टिकल 13 है, किस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, कि किसी एक जुर्म के बदले में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ह्यूमन डिग्निटी इनवायलेबल है, यानी कि उसकी तस्दीक नहीं हो सकती। ये जो थानों में छितरौल होता है, लिंचिंग होती है, विजिलेंटे होता है, ह्यूमन डिग्निटी की बात जिस दिन हमें ये नुक्ता समझ आ गया कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे अहम है, तो हमारी कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आइन उसका खिलाफ सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। हम उस पर अमल कर सके या नहीं कर सके, क्योंकि हम दस्तूरी समाज उस अंदाज से नहीं बने, तो शायद उसमें कुछ कोताहियां हैं। 21 आर्टिकल है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फिर 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि हर मजहब अपने तालीम के लिए इदारे खोल सकता है, लेकिन एक मजहब की तबलीग के लिए दूसरे मजहब के लोगों से टैक्स नहीं लिया जा सकता। फिर कुछ 6 के करीब एनेबलिंग एंटाइटलमेंट्स हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 19A राइट टू इंफॉर्मेशन है, और आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन है। 4 के करीब हमारी इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट्स या प्रोटेक्शंस हैं। मसलन आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आर्टिकल 23 है प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, और 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किया गया है। 2 अफर्मेटिव डिक्लेरेशंस हैं। आर्टिकल 25 है जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को कहता है, 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्लेसेस है। जब हम गुलाम थे तो अक्सर पार्कों पे लिखा होता था नेटिव्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हम ये नहीं लिख सकते। सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है तो मुआशरे में तो नजर नहीं आती। उसमें शायद एक का बात ये है कि हम एज्यूम बहुत करते हैं कि ये राइट्स ऑटोमेटिकली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। दूसरा 24 राइट्स हैं और उनमें 13 क्वालिफायर्स हैं। क्वालिफायर्स क्या है? सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो उसकी वजह से अब अगर हम नए जमहूरी कवानीन नहीं बनाएंगे तो जो पुराने कवानीन है उनमें तो सेक्शन 144 है, 16 MPO है और बहुत सारी आजमाइशें हैं। तो इस वजह से इसका जो है नतीजा हमारे मुआशरे में निस्बतन हमें कम नजर आता है। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने, ये हमारे आइन का चैप्टर है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल राइट्स के रिजीम का भी हिस्सा है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर भी मुंतखब होता है जो जनीवा में बेस्ड एक 47 ममालिक उसके नुमाइंदा होते हैं बैक वक्त, और वो इंसानी हकूक के मामलात उठाते हैं। फिर पाकिस्तान ने कई इंटरनेशनल कॉवेनेंट कन्वेंशंस, ट्रीटीज भी साइन की हैं। मसलन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन किया है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स साइन किया है, और बहुत सारे कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर किया है।
لیکن یہاں پہ یہ ایگزیکٹو سائن کرتی ہے. ہم ڈیولسٹ اسٹیٹ ہیں کہ ریاست دستخط کرے گی، اس کے بعد ہم اپنے قانونی ڈھانچے کو اس کے مطابق ڈھالیں گے. اور یہاں مجھے آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹیز کنونشنز کے اوپر سائن ہوتا ہے اس پہ پارلیمنٹ کا صفر کردار ہے. دنیا کے کئی ممالک میں پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کے مطابق قوانین بنانے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو کوتاہیاں ہیں وہ پارلیمنٹ کا کردار، اور ویسے بھی ہماری قومی تاریخ میں 29% وقت ایسا ہے جب پارلیمنٹ موجود ہی نہیں تھی. تو یہ چند پہلو ہیں جس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کاغذوں پہ بلیک لیٹر لا میں دستور پاکستان میں ہم نے بڑا اچھا باب تحریر کیا ہے، لیکن اسے معاشرے کی حقیقت بنانے کے لیے ہمیں جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید ابھی کرنا باقی ہے. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی، کوسچن آنسر سیشن کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. پارٹیسپینٹس کے جو کوسچنز ہیں اس کا پوچھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یا تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں گے یا پھر اپنا ہینڈ ریز کریں گے. آپ کو باری باری مطلب انوائٹ کیا جائے گا فار دی کوسچن. ابھی تک چونکہ کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اس لیے میں کوسچن سے کرتا ہوں تاکہ ہم کنٹینیو اس کو کریں. اس بیچ آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیں یا پھر کمنٹ کر دیں اف یو ہیو اینی کوسچن. سر، فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے آئی وانٹیڈ ٹو آسک یو سم تھنگ کہ اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں ہمارے لا کے اندر، اور اس پہ کیا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے دوسرے کنٹریز کی طرف سے؟ دیکھیں، جو ہمارا آرٹیکل 19 ہے اس میں بذات خود کم از کم 8-10 ریسٹرکشنز ہیں. میں آپ کی دلچسپی کے لیے اسے دوہرا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دی پریس. ہم فریڈم آف پریس کو بھی دستوری طور پہ مانتے ہیں. اب آگے کہہ رہا ہے سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی. اب گنیے گا، ایک گلوری آف اسلام، سیکنڈ دی انٹیگریٹی، تھرڈ سیکورٹی اور ڈیفense آف پاکستان، any part thereof friendly relations with the foreign states, public order, decency, morality in relation to contempt of court or incitement of an offense. یہ 9 چیزوں کا وزن اس کے اوپر موجود ہے کہ آزادی اظہار تو ہوگا لیکن یہ 9 چیزوں کی ممانعت ہوگی. ہوتا یہی ہے اب کیونکہ کئی قوانین ایسے موجود ہیں کلونیل زمانے سے یا اس کے ڈیموکریٹک ڈسرپشن کے زمانے سے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں، بیچارہ اکیلا ایک حق ہے اور اس کے اوپر 9 وزن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو شاید اس وجہ سے بہت ساری مشکلات آتی ہیں ہمارے یہاں. 19A ڈالا ہم نے 18ویں ترمیم کے دور میں. اس میں پتہ ہے کیا کہا گیا ہے؟ اس میں وزن بہت کم رکھا گیا ہے. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. اب جو قانون بنایا گیا اس وقت رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا فیڈرل قانون ہے، ہر صوبے کا اپنا قانون ہے اور انفارمیشن کمیشنز ہیں سوائے بلوچستان کے، ہر جگہ وہ آپریشنل بھی ہیں. تو اس میں اچھے جمہوری قوانین بھی بنے ہیں جس میں شہریوں کو معلومات مل رہی ہیں. تو ہمارے ہاں جو رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن وہ انفیٹرڈ نہیں ہے، وہ ایبسولیوٹ رائٹ نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری قدغنیں موجود ہیں. جب تک ہم اسے نہیں بدلتے تو اس وقت تک مشکلات تو رہیں گی.
جی، ابھی تک کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہے، اس لیے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے اتنے کویسچن نہیں ہیں، لیکن میرے مائنڈ میں جو ایک دو 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 کویسچن ہے وہ دو میں پوچھ باتیں لیتا ہو سکتی ہیں فراز، یا باتیں پسند نہیں آئیں، یا موضوع آپ نے آج کوئی غلط چن لیا، یا ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اب میں خوش فہم ہوں، میں کہوں گا کہ ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، آئی ڈونٹ نو لوگوں کی اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے یا، لیکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر تو بہت میرا خیال ہے کہ اس میں ڈبیٹ ایٹ لیسٹ رہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کس طرح کی ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں، کس حد تک وہ صحیح ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ آ جاتا ہے جو ایکویلٹی کے حوالے سے، اور اٹ از ون آف دا فنڈامنٹل رائٹس کہ آل دا سٹیزنز آر ایکول، لیکن سر جب ہم نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ کوئی بھی نان مسلم پاکستان کا چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا اگر مسلمان نہیں ہے، ریاست مسلمان ہوگی، تو اس کے بعد کیا واقعی اس ایکویلٹی والے چیپٹر کی کوئی اہمیت یا پھر کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، جو ایکویلٹی کی بھی بات اور دوسری بات اس سے منسلک کہ کیا پاکستان کا دستور واحد دستور ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن ہوگا۔ دنیا میں ایک پیو ریسرچ سینٹر ہے، گوگل کریں گے مل جائے گا، ریلیجن ان ورلڈ کانسٹیٹیوشن، تو آپ کو کوئی 54 کے قریب دنیا کے 193 ممالک میں سے ممالک مل جائیں گے جس میں آپ کو مذہب کا تصور یا پریولیجڈ ریلیجن یا پریفرڈ ریلیجن کا تصور مل جائے گا۔ مثلا برطانیہ میں بھی آپ ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ نہیں بن سکتے اگر آپ کی چرچ آف انگلینڈ سے الیجینس نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں ایسی چیزیں ہونے کے باوجود شہریوں میں مساوات ہے۔ اب ہم کیونکہ اپنا آئین پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا آئین مساوات دیتا ہے۔ یہ صدر اور وزیر اعظم 2 عہدوں سے ہٹ کے باقی ہر عہدے پہ نان مسلمز آ سکتے ہیں، اور اس کی ہماری اپنی معروضی وجوہات ہیں۔ مثلا اگر آپ ختم نبوت کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو آپ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت کا حلف موجود ہے، صدر کے حلف میں ختم نبوت کا حلف موجود ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ تو بن سکتے ہیں مائنورٹیز کے لوگ۔ ہمارے سماج میں آئیڈیلی اگر ہم یہ قدغن نہ بھی لگاتے تو 97% 96% سے زائد مسلمان بستے ہیں یہاں پہ۔ کوئی مائنورٹیز میں سے اگر جیت کے اتنا آئے گا کہ وہ 172 سیٹیں جیت کے آئے اور پرائم منسٹر بن جائے، یا اتنے ووٹ لے کے آئے 4 صوبوں اور وفاقی اسمبلی سے اور سینٹ سے تو اور صدر بن جائے، وہ تو بڑا باکمال شخص ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اسپیکر بن سکتے ہیں، سینیٹر بن سکتے ہیں، عام نشستوں پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میرا دستور بھی یہی کہتا تھا بجز ان 2 عہدوں کے، کہ اگر کوئی کرسچین بچہ یا بچی سی ایس ایس میں ٹاپ کرے تو یہ نہیں وہ مائنورٹی کوٹا میں آئیں گے، وہ میرٹ میں آئیں گے۔ سینٹ میں ہم نے مائنورٹیز کی سیٹیں ریزرو کی 18ویں ترمیم میں، لیکن اس سے پہلے بھی مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ سینٹ میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت جنرل سیٹ سے ایک صاحب جیت کے آئے ہوئے ہیں سندھ سے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ اب مائنورٹی کی سیٹیں 9 ہو جائیں گی۔ ریلیجن اکثر ممالک کے کانسٹیٹیوشن میں، ایون جہاں سکینڈینیویا بہت زیادہ ترقی ہوئی، وہاں بھی فیتھ کا ذکر موجود، اس کو جس طرح ہمارا آئین کا آرٹیکل 22 ہے، 20 ہے، فریڈم آف ریلیجن دیتا ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، فریلی پریچ اور پروفیس کرنے کی بات کرتا ہے، تو ہم ایکویلٹی کو آپریشنلائز کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا آئین کوئی پتھر پہ نہیں لکھا ہوا، یہ اس کے اندر 2 آرٹیکل موجود ہیں، 238 اور 239، کہ جب آپ کا حالات، ضرورت، تقاضے، سچویشن، سوسائٹی کی میچورٹی بڑھ جائے تو آپ امینڈمنٹ کر لیں۔ اب بدقسمتی سے اس سوائے ان 2 عہدوں کے باقی تو سب پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ واحد ایک صوبہ بلوچستان ہے جہاں ایک بار ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے
वो थी जमहूरी पार्टी, नवाब अकबर बुगटी की, उसके कैंडिडेट बने थे, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा था असेंबली में। तो मुश्किलात हैं, आइडियल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल रास्ते बंद। और सर अगर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात की जाए, या फिर जो फ्रीडम ऑफ पार्टीज बनाने का और अपनी अपनी जो कैंपेन है उसको चलाने का जो हक है, उस हवाले से पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है? क्योंकि हमने देखा है कि पीटीएम को कश्मीर में नहीं जाने दिया गया, उसके अलावा उन पे और बहुत से इल्जामात लग जाते हैं। इसी तरह मतलब जिसको भी रियासत चाहती है वो कुचल सकते हैं, तो उसके लिए मतलब क्या तरीकाकार होता है? कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वहां पे स्टेट खुद वायलेशन कर जाती है, या फिर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन के, इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं पीटीएम की ज्यादा बात कर रहा हूँ, उस पे अगर आप कमेंट भी कर लें उनकी कॉज के ऊपर चाहे करना चाहें। देखिए, दो बातें। जो हमारा राइट टू एसोसिएशन का आर्टिकल है ना, इसको मैं सबसे मजलूम आर्टिकल कहता हूँ। और ये अननेसेसरीली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, एसोसिएशंस तो ताजरों की भी हो सकती हैं, तलबा की भी हो सकती हैं, वकला की भी हो सकती हैं, वो सारे राइट टू एसोसिएशन के बैनर तले आते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि सियासी कल्चर इतना कमजोर है, जमहूरी सफर इतना नाहमवार है, कि उसमें हमारा सियासी जमातों के ऊपर दबाव रखने का, उनको दबका के रखने का कल्चर ज्यादा है। तो इस आर्टिकल को फर्दर डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। और हम अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया कि सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन आइन के खिलाफ है। एक आपने एसोसिएशन बनाई है तो बना ली है, तो हमने एक उसमें इख्तरा निकाली कि आप ये काम करेंगे, इतने आपके मेंबर हों, आपका दस्तूर हो, आप 2 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन को भी दें और अपने सालाना ऑडिटेड अकाउंट्स भी दें, तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इलेक्शन सिंबल। तो ये इसकी वजह से आपका, मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि आप लाजमन इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त कोई 140 के करीब एनलिस्टेड पार्टीज हैं, मैं रजिस्टर्ड नहीं कह रहा, एनलिस्टेड विद इलेक्शन कमीशन। उनमें से कई हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो हालांकि वो तो होना, तो मैयार तो ये होना चाहिए कि अगर आपने 2 इलेक्शन नहीं लड़े, 3 नहीं लड़े, तो आपने ये अंजुमन बनाई हुई क्यों है? बाइकॉट भी कई लोग कर जाते हैं, इसीलिए मैं 2-3 की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो पाबंदी लगाई जाती है कि कोई जलसा नहीं करेगा, तो मैंने इब्तदा में कहा था कि उसके लिए सेक्शन 144 का नफाज होता है, जो अंग्रेज के जमाने का कानून है। हमें वो आर्टिकल खत्म करना चाहिए, वरना उस रहेगा आपके एसोसिएशन फ्रीडम, नक्शे अमन या आतिश फशां किस्म की तकरीर करने की बुनियाद पे 16 एमपीओ लगता है, या वो बगावत का मुकदमा बनता है। तो बगावत की जो क्लॉज है या सेक्शन है, वो कॉलोनियल जमाने का है, और जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से निकलता है वो डेमोक्रेटिक डिसरप्शन का है। तो मैंने तो ये इब्तदा में अर्ज किया था कि हमें अपने आइन ने तो दिया है, अम्ब्रेला ने दिया है, असूल ये होना चाहिए जो आइन ने दिया है वो कोई कानून छीने, जिसकी वजह से मुश्किलात रहती हैं। अब जब जमहूरी दौर हो, उस वक्त तो कवानीन बनते हैं, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वेमेन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन, ज़ैनब को एप्लाइज करने के लिए हुकूमत खुद कानून ला रहे हैं, ऐसे कवानीन बनते हैं। हमारा मसला आइन नहीं है, हमारा मसला कॉलोनियलिज्म की हेरिटेज है। नहीं करेंगे, एक आजाद मुल्क की स्पिरिट के मुताबिक नहीं लाएंगे, हमारे चैलेंजेस रहेंगे।
دوسرا ہمارا بلک آف اسٹیچو بک پہ جو لاز ہیں وہ ڈیموکریٹک ڈسرپشنز کے ہیں، جہاں لا شروع ہی ایسے ہوتا ہے not withstanding anything written in the constitution and enforce through other law. آج سے حکم حاکم یہ ہے، تو اس قسم کے قوانین ہوں گے تو اس میں بھی رہے درمیان، تو جب تک آپ اس کو بھی ڈیموکریٹائز نہیں کرتے تو یہ چیلنجز رہیں گے۔ جی انفال آپ نے کوشچن لکھا ہے؟ ہاں ہمارے جی انہوں نے بہت جی انفال بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کہ ہمارے فریڈم آف سپیچ کو بہت ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں انسان کے پاس خدا نے ایک بڑی مزے کی صلاحیت دی ہے کہ جس دور میں کے سہارے سے بات کرتے ہیں، ہم ایک بات بڑے دھیمے لہجے میں کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی بے ضرر سی بات اگر کسی اور لہجے میں کی جائے تو بہت مسائل آتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی ابھی تک فروٹس آف فریڈم آف سپیچ حاصل نہیں کر پائی، اور اس میں جب یہ لکھا گیا ہو کہ شعلہ بیاں آتش فشاں تو اس سے آگ زیادہ الجھتی ہے۔ ہمیں اپنی ووکیبلریز کو کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، لیکن ہمارے یہاں تو المیہ بازو بہت ساری قدغنیں لگ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ ہے ہماری ہیریٹیج ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ڈسرپشنز نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیں کون سی بات ہے جو چھپی رہتی ہے؟ اگر اخبار میں نہیں آئے گی، ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گی، سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، اور پھر دنیا میں ایک سب سے بڑا اخبار ہے سینا گزٹ، وہ دوست ایک دوسرے کو سنا بتا دیں گے، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن دریا رستے کوئی نہ کوئی بنا ہی لیتے ہیں، سخت پہاڑوں سے بھی، میدانوں سے بھی، تبھی جا کے سمندر میں پہنچتے ہیں۔ جی وقار وقار احمد آپ کا صاحب، کوشچن۔ جی وقار۔ انٹرنیٹ کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا، ہینڈل ویک ہوگا تو پھر، یا وقار صاحب آپ لکھ بھی سکتے ہیں اپنا سوال اگر آپ ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ورنہ وہ میں چاہوں گا۔ جی سر اس کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا وقار کا، ابھی ہی از کنیکٹنگ ہاں، اگین۔ تو مین وائل میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ رائٹس کی باؤنڈریز کو آپ سٹریچ کریں گے تو پھر آپ کے لیے صورتحال بہتر ہوگی۔ رائٹس کوئی چیریٹی نہیں ہوتے، ان کے لیے دنیا میں بڑی کرنا پڑی، جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ سیگریگیشن وہاں پہ لا تھا ٹل 1950s 60s، وہ آئی ہیو اے ڈریم والی سپیچ آپ نے سنی ہوگی، وہاں پہ ایک بس میں گورے اور کالے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے روزہ پارک کا واقعہ سنا ہوگا، ایک کلاس روم میں گورے اور کالے اسٹوڈنٹ مل کے بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے براؤن ورسز بورڈ کا کیس سنا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ود ان 50 ایئرس اس سوسائٹی میں یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ براک اوباما کی صورت میں وہاں فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ بنا۔ ساؤتھ افریقہ کی کہانی پڑھیں تو وہاں اپارتھائڈ لیگل تھا، لیجیٹیمیٹ بھی ہونا چاہیے، ادروائز صرف قانون کا ڈنڈا بن سر پھوڑیں گے تو اسے ایک اچھا سماج نہیں بنتا۔
آپ کی پہلی ازمپشن ہے کہ دستور کیوں چاہیے؟ دستور ایک مہذب معاشرہ بنانے کے لیے چاہیے، جس کے ضابطے ہوں، جس کے ادارے ہوں، ہر ادارے کی حدود ہو، وسائل کیسے تقسیم ہوں گے اس کی بات ہو۔ جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مہذب معاشرہ حال کر لیں۔ جی وقار، وقار اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک اس کا مائک کا ایشو ہے۔ وقار آپ لکھ لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران سر عاطف افتخار نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہی از اور فیکلٹی ممبر آف نمل یونیورسٹی۔ جی تو جی آپ اگر بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو ہے منڈے سے، تو آئی تھنک اس کی وجہ سے آج پارٹیسپیشن بہت تھوڑی تھی، بلکہ یہ آئی تھنک جسٹ 30% ہے جو ویسے اوور آل ہوتی ہے۔ تو لیکن ابھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے جو کہ ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز سر آپ اگر کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں یا پھر کوئی کوشچن کرنا چاہیں ظفر اللہ صاحب۔ جی 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 تھینک یو فراز۔ اور مطلب سر آئی ایم ڈاکٹر عاطف افتخار، اور ہمارے ساتھ آئی تھنک جو ہے نا آج ظفر اللہ خان صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے۔ سنی باتیں بہت اچھی ہیں آپ کی، پرٹیکولرلی جو ہے نا آپ نے اس میں انٹرپرسنل جو ریلیشن اور کمیونیکیشن ہے ان کا بھی حوالہ آپ دے رہے، اور آپ آئین اور دستور کا بھی حوالہ دے رہے۔ فراز بہت یونیک اور بہت ایزی اور بہت انڈرسٹینڈیبل کنسیپٹ جو ہے نا سر ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ایگزام کے بعد سر کے ساتھ ایک سیشن آپ نے دوبارہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ سر سے جو ہے نا میں باتوں کا جو ہے نا وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، اور میں جو ہے نا ایک دو سوال ہی بس اس میں پٹ ان کر دوں گا۔ سر ایک تو یہ بتائیے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو جیسے آپ نے وہ ریس اور ایتھنیسٹی کا ذکر کیا، تو آبویسلی وہ تو آپ نے خود کہا کہ جو ہے نا کہ مطلب وہ تو امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو مطلب سم ہاؤ مینج کیسے کر لیا؟ نفرت اور ہیٹریٹ مکمل ختم تو ان میں نہیں ہوئی۔ مطلب پیچھے انہوں نے تھوڑی سال پہلے ایک وہ پولیس والے نے آئی کانٹ بریتھ کا سلوگن آ گیا تھا، وہ ایک کالا اس میں مر گیا تھا، بٹ سٹل جو ہے نا وہ ہم سے بہتر وہ ڈیل وہ کیسے اور کیوں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ڈائیورسٹی کی کا کنسیپٹ جو ہے یہ اس میں ہماری دوسری آپ نے آئین کی باتیں کی ہیں، تو آئین اگین جو ہے نا مطلب ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ دستور یا ان چیزوں کو نہیں سیکھ پا رہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مطلب نا ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے نا یوتھ کوئی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا کوئی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی دوسری کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی جمہوریت، کوئی کسی اور صورت کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، آئین کیا ہے، آئین کا دستور کا رول کیا ہے، چیزوں کو فنکشن کس طرح سے کرنا چاہیے، تو یہ بہت بیسک سا نالج ہی جب ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو انہیں مس گائیڈ کرنا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا کس حد تک رسپانسبلٹی کا رول ادا کر پایا ہے۔ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ نہ تو یہ مطلب کبھی اپنی فریڈم کو جو ہے نا ٹھیک طرح سے یوز کر پائے، اور نہ ہی ڈکٹیٹرز کے دور میں جو ہے نا جیسے آپ نے ایک میٹا کمیونیکیشن کا اور کہانی کے انداز میں لکھنے کا مطلب آج کے وقت میں، پرانے دور میں تو تھے، آج کے وقت میں ایسے لوگ اور ایسے جو ہے نا مفکر رہ گئے ہیں کہ جو ان سچویشن کو اس طرح سے وہ ڈیل کر لے۔ اور آخری ضمنی سوال یہی پوچھوں گا کہ کیا آج کے دور میں میڈیا پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور چیزوں پہ جتنا زیادہ کیا کہہ لیں کہ ایک گھٹن اور دباؤ موجود ہے، کیا یہ کسی بھی جو ہے نا مطلب جمہوری حکومت کا طرز عمل جو ہے یہ قرار دیا جا سکتا ہے اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف صاحب۔ دو باتیں ہیں، میں کہ زمانہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ثبات تغیر کو ہے زمانے میں۔ بلا شبہ دنیا کا کوئی ملک معاشرہ آئیڈیل نہیں ہے۔ میں جب لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہا تھا، 2000 کی بات ہے، یہ 2000 کی،
تو مجھے ایک گلوبل سول سوسائٹی ایئر بک کے لیے گلوبل میپ آف ہیومن رائٹس بنانا تھا، اور میرا ڈیٹا بیس تھا 4 رپورٹیں، ایمنسٹی کی رپورٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ. تو ہم نے 4 انڈیکیٹرز لیے کہ کوئی ملک ہے جس میں اگر آربیٹریری ڈیٹینشنز ہوں گی، فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن ہوگی، فریڈم آف اسمبلی پہ قدغن ہوگی، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انسانی حقوق کا اتنا احترام نہیں، یا پولیس ٹارچر چوتھا تھا. تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ سوائے 2-4 چھوٹے جزیرے تھے جہاں آبادی اتنی کم ہوتی ہے اور ٹرائبل نظام ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے رائٹس وائلیٹ کریں گے تو پورا قبیلہ آپ کے دروازے پہ ہوگا. وہاں ایسی کچھ چیزیں کم تھیں، ادروائز دنیا کے ہر ملک میں ود ویرینگ ڈگری کرائسس موجود تھا. اور آپ نے بجا کہا یہ ابھی بلیک لائیوز میٹر ہم نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا ہے یورپ میں، اور امریکہ سے وہ سپراؤٹ ہوا، لیکن وہاں پہ سسٹم آف جسٹس موجود ہوتا ہے. جن لوگوں نے وہ ٹارچر کیا وہ قانون اور اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور جسٹس ڈیلیور بھی ہوئی. ہمارے ہاں تو 80% چیزوں کے بعد، ہنگامہ کھڑا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فری کین میں راضی نامہ ہو گیا ہے، ایون قتل کے کیسز میں بھی ہو جاتا ہے. تو آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا دستور اور آپ کا جو اسکیم آف ہیومن رائٹس یا لیگل آرکیٹیکچر اور اس سے فلو کرنے والا انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ہے، وہ ایک سٹیزن کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کوئی سسٹم، کوئی قانون، کوئی ریمیڈی، کوئی موجود ہوگی. بدقسمتی سے ہم اس کا کلچر نہیں بنا پائے. دوسرا جو آئین اور دستور ہے وہ تو پڑھایا جانا چاہیے. مثلا اس قسم کے فورمز ہوں، آئین کتاب اور نصاب میں تو بہت کم ہے، لیکن پڑھایا جانا چاہیے. 2 ہائی کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں، لاہور کا اور سندھ کا، کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس مجھے میرا آئین دیتا ہے تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا. ان کو ٹیکسٹ بکس کا حصہ ہونا چاہیے. اسلام آباد میں سیوک ایجوکیشن کا ایک ایکٹ پاس ہو چکا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہم تھوڑی سی کوتاہیوں والا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں. اور پھر ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں بہت چیلنجز ہوتے ہیں. جہاں پہ ہماری تاریخ میں زیادہ عرصہ ڈیموکریٹک ڈسرپشنز رہی ہوں، کانسٹیٹیوشن ہی نہ رہا ہو، پارلیمنٹ ہی موجود نہ رہی ہو، تو وہاں پہ اس کے بغیر بھی اگر آرڈیننسز، سپلیمنٹری گرانٹس اور ان سے ایس آر اوز سے ہم نے نظام چلا لیا ہو، تو اس نظام کی لیجیٹیمیسی پہ تو سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کنٹینیوٹی تو رہی ہے برکیف. تو اس لیے کئی لوگ، بڑے معتبر لوگ بھی آئین کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ اب میں ایک معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئین کے اوپر گفتگو کا کلچر بڑھا ہے. میڈیا، ٹو بی آنیسٹ، اسے بہت کچھ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں میڈیا ابنڈنس ہو گئی ہے لیکن پلورالٹی نہیں ہے. ہر چینل ایک ہی خبر اپنے اپنے زاویے سے دے رہا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ سیوک ایجوکیشن کے ہوں، کچھ کانسٹیٹیوشنل لٹریسی کے ہوں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے ہوں، کچھ سپورٹس کے ہوں، یا کم از کم ڈائیورس پرسپیکٹیوز آئیں. اور یہ تو ہم نے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں، آج 6 جنوری ہے، ہم نے سوچا تھا کہ امریکہ میں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے کیپٹل ہل پہ جو ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا، ویسے امیجز تو ہم نے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ سے آئیں گے. تو ہر سوسائٹی میں یہ جو ڈیموکریسی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سیلف پرپیچول مشینیں نہیں ہیں. ہر انڈیویجول نے ریاست کے ساتھ اپنا رشتہ نیگوشیٹ کرنا ہے. اس کا ریاست اسے کیا دیتی ہے، تعلیم، تحفظ، صحت، روزگار کے مواقع، سب چیزیں، اور ہر سٹیزن انفیکٹ نیگوشیٹ کرتا ہے. تو یہ اگین ایک کنٹینیوس پروسیس رہے گا. میڈیا کو رول بہتر پلے کرنا چاہیے. سوشل میڈیا نے جہاں پہ سٹیزنز بذات خود بغیر کسی ایڈیٹوریل فلٹر کے کنٹینٹ پروڈیوسر بن گئے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ
ज्यादा हिट स्पीच आपको नजर आती है, सम टाइम पोस्ट ट्रुथ इंफॉर्मेशन भी नजर आती है, फेक न्यूज भी नजर आती है, और हमारे पास अल्टरनेटिव स्किल्स या एबिलिटीज नहीं है कि हम उस इंफॉर्मेशन को परख सकें, उसकी जांच कर सकें। तो ये एक चैलेंज है नए जमाने का, लेकिन मुझे इंसान की ज़हनी सलाहियतों पे ये यकीन है कि कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक में इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इवन अमेरिका में तो फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी ट्विटर से हटना पड़ा। तो ये चेंजेस भी आ रही हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया रूल्स बने हैं। सिविल सोसाइटी का ख्याल है उन्हें फर्दर डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं होता, हर चीज ग्रे एरिया में ज्यादा चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जमहूरी अंदाज में, पीसफुल अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे पुश करता है, वो प्रिवेल भी करता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, और अगर उसमें इतनी जान हो तो वो अल्टीमेटली पॉलिसी का पार्ट भी बनता है। जी सर, वकार अहमद ने अपना सर क्वेश्चन लिखा था, मैं रीड कर देता हूँ। आई डोंट नो उसका इशू आ रहा है कि जी मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा माइक अनम्यूट करने के लिए। उन्होंने पहला सवाल लिखा है सर के, सवाल ये है कि हमारे यहाँ कानून तोड़ने की जहनीत को परवान चढ़ाया गया है, जिसमें हमारे इदारे और हम बतौर समाज बराबर के शरीक हैं। इतने वाकयात भी हो चुके हैं, लेकिन हम बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से अब भी मुगालतों का शिकार क्यों हैं? पहला सवाल है। दूसरा उसका यह है कि जहां तक मैं समझा हूँ बाज कवानीन बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हैं, मसलन गुस्ताखी से मुतल्लिक कानून, यानी ब्लास्फेमी लॉ। ऐसे कानून यकमुश्त तब्दील या मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या डीकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजरे बगैर हम किसी कानूनी इर्तिका के लायक हैं? देखिए, दो बड़े अच्छे सवाल हैं, और मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी, या शायद पहले गुफ्तगू में, कि कानून के जरिए, कानून की जो सोशलाइजेशन होती है ना सोसाइटी की, वो दो ही होते हैं तरीके। या कोर्सिव होती है कि डंडे के कानून के ताजियाने से समाज बनाया जाए, जिस तरह मंटो का अफसाना है नया कानून। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि डंडे से, कानून के डंडे से समाज का तस्वुर क्या होता है। और दूसरा होता है कंसेंशुअल, के लोगों की रजा के साथ, कि उस समाज की हकीकतों को मद्देनजर रख के आप कानून बनाएं और उसके ऊपर अमल दरामद शहरी रजाकाराना तौर पे करते हैं। कानून वायलेट भी, मैंने कहा कि इंसानी हकूक भी और कवानीन भी इंसान की जबिल्लत है, वो उससे वायलेट होते हैं, लेकिन उसका फिर एक पनिशमेंट का आमिर अहमद साहब ने हाथ खड़ा किया है, वो सवाल करने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अभी जिस तरह मैंने भी आपका अभी थोड़ी सी बात सुनी, तो इसमें मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट क्वेश्चन भी है, अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो वो ये है कि जिस तरह आप ने ब्लेसफेमी लॉ की बात की, तो इसके ऊपर बात की जाती है, बट अगर आप देखें तो पास्ट में कायद आज़म ने भी गाजी उल-मुद्दीन, जिन्होंने इस पर बाकी पे मैं नहीं जाता, बट उन्होंने एज अ लॉयर उन्होंने कहा था मैं इस चीज़ को डिफेंड करूंगा। तो अगर आप क्या आप ये नहीं समझते अगर इस तरह के लॉज ना हो, तो गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पे हर बंदा जो है किसी को भी एक्यूज करके उसको जो है वो उसका मर्डर कर सकता है। अगर ऐसे लॉ हो, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट अगर अच्छे तरीके से कर दिया जाए, लाइक अगर किसी पे एलिगेशंस हैं तो उसका जो
ڈیسیژن ہے وہ اس کو یا تو اگر اس کیس کو جلدی نپٹا دیا جائے، یا اگر وہ واقعی اس چیز کا مرتکب ہے تو اس کو سزا دی جائے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیا جائے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کیسز کو لٹکانا اس کی وجہ ہے انسٹیڈ آف کہ بلاسفیمی لا نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جسٹس سسٹم کے بہت سارے پرابلمز ہیں، اور جب ملٹیپل سٹرینڈز آف لا موجود ہوں، کلونیل بھی، ڈسرپشنز کے بھی، ڈیموکریٹک بھی، تو پھر چیلنجز آتے ہیں. یہ آپ کی سوسائٹی کا لا تو یہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اس وقت زیادہ شد و مت سے بات ہوئی یا اس کے ایشوز سامنے آئے، اور بائی دی وے یہ زیادہ مسلمانوں پہ نافذ ہوا ہے. کئی اگر آپ کیسز کی ہسٹری دیکھیں تو یہ جو عام پرسپشن ہے کہ نان مسلمز پہ زیادہ ہوا ہے، تو مسلمانوں پہ بھی اچھا خاصا لوگوں نے اس کا انفورسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے لیے کرائسس یہی ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. تو لوگوں نے ایک بہت ہی نیگیٹو رستہ چن لیا جس کو ہم موب جسٹس کہتے ہیں. وہ کوئی مہذب معاشرہ، کوئی بھی قانون کسی شہری کو سزا، ایون خدا نہیں دیتا یہ حق کسی انسان کو. روز جزا شاید اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ معاملات وہاں طے ہوں گے. تو لیکن ہمارے ہاں کیونکہ قانون کی عملداری، ہم لا اینڈ آرڈر کی نیشن ہے، رول آف لا کی نیشن نہیں ہے. جس دن ہمیں اس دو چیزوں میں بنیادی سا فرق سمجھ میں آ گیا کہ رول آف لا کا مطلب ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو یہ تو چیلنجز ختم ہو جائیں گے. ایک سوال ہے، محمد وسیم صاحب نے شاید لکھا ہے، سر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ایز اے گورنمنٹ امپلائر پرائیویٹ جاب کر سکتا ہے گورنمنٹ امپلائر یا امپلائی، یا اس کا کوئی سزا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہمارے گورنمنٹ امپلائیز سے توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی جاب کریں، لیکن ہم تنخواہ جو دیتے ہیں وہ صبر و رضا ہوتی ہے. کئی بیچارے کم تر درجوں پہ کام کرنے والے ٹیکسی چلائیں گے، دکان چلائیں گے، اس کی تو کوئی سزا نہیں ہے. ہاں بیک وقت آپ دو نوکریاں نہیں کر سکتے، لیکن آپ کام کریں، کتاب لکھیں، کوئی تقریر کریں، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کوئی ڈرامہ میں کردار ادا کریں، ایکٹنگ کر کے پیسے کمائیں، شاعری کر کے کمائیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. میرا خیال ہے دو نوکریاں بیک وقت نہیں کی جا سکتی قانون مطابق. تو فراز پھر یہیں پہ کنکلوڈ کریں. جی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس کے بیچ میں، اگر کسی نے کوئی کویسچن وغیرہ کیا وہ تھا. ہم نے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ بڑی اچھی گفتگو رہی، اور مجھے ایک اور مصروفیت بھی ہے. تو اگر یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا پروگرام گفتگو کافی ہے تو پھر انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے کبھی. جی ضرور سر. بس ایک چیز پہ آپ ذرا کمنٹ کر دیں، یہ میں نے ضرور آپ سے پوچھنا تھا. یہ ابھی رحمت للعالمین اتھارٹی سر جو بنائی گئی ہے، یہ رحمت للعالمین کے نام پہ بھی اتھارٹی بنائی گئی ہے، تو اس پہ آپ کا کیا مطلب موقف ہے؟ مطلب ریاست کی طرف سے اس طرح کی جو مطلب پالیسیز جو سامنے آتی ہیں یہ درست ہیں؟ دیکھیں میرا یہ منصب نہیں ہے کہ کسی چیز کو درست کہوں یا کسی چیز کو غلط کہوں. سماج کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایوالو کرتا ہے مختلف پیمانوں سے گزر کر. اب مثلا جب ہم اسلام ہماری پولیٹکس میں ہمیشہ سے رہا ہے، 47 سے لے کر اب تک رہا ہے. ایون بھٹو صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے اسلامک سوشلزم کی بات کی، تو ان کے کئی ساتھی اسے مساوات محمدی کہتے تھے، حنیف رامے صاحب ہوں یا کوثر نیازی صاحب ہوں. لیکن ان کے خلاف بھی تحریک چلی نظام مصطفیٰ کی کہ بھئی اسلام ہم نے آئین میں بھی رکھ لیا، تو جو اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں کم اسلام رکھا ہے، اور جو سیکولر ہیں، ہمہ دینیت پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں
اسلام کا کچھ تڑکا زیادہ لگ گیا. تو ہم تو بڑے بدقسمت ہیں دونوں پیمانوں پہ, نہ ادھر والے خوش ہوتے ہیں نہ ادھر والے خوش ہوتے ہیں. تو اب ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی شریعہ کے اپنے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. اور میں نے تو ابتدا میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھیں تو اس میں آپ کو انسانی حقوق ملیں گے. تو رحمت للعالمین کا نام سے ہی ذکر ہوتا ہے کہ عالم کے لیے رحمت, تو وہ کیا ہمارے کردار میں وہ جھلکتی ہے, ہمارے اسلوب میں وہ جھلکتی ہے, یا ہم تو اپنے فیتھ فیلوز کے ساتھ بھی اتنے جنرس نہیں ہیں اوپینینز کے اعتبار سے کہ فرینک کنورسیشنز نہیں ہو سکتی. تو یہ تو وقت بتائے گا. باقی سیرت چیئرز پہلے سے موجود ہیں کئی یونیورسٹیز میں, پچھلی حکومت نے بنائی تھیں, اس بار رحمت للعالمین اتھارٹی بن گئی ہے. آپ جو بھی رستہ اپنائیں, کیا یہ سب چیزیں اس نتیجے پہ منتج ہو رہی ہیں کہ ہم ایک اچھا سماج بنا سکیں, پرامن, جہاں پہ ڈائیلاگ ہو سکے, جہاں بات ہو سکے, جہاں مختلف نظریات کو سنا جا سکے. ڈائیورسٹی تو ڈیوائن ہے نا, ہر خالق کے بس میں ہوتا تھا کہ ہر انسان کو ایک جیسا, ایک ذہانت, ایک سوچ کے ساتھ پیدا کرتے, لیکن ایسا تو نہیں کیا نا. 7.7 ارب کی آبادی ہے, ہر انسان اپنی رنگت, قامت, ذہانت, مہارت, صلاحیت, اوپینین میں مختلف ہے. تو اصل چیز ہے ہمیں ڈھب سیکھنا ہے کہ آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز, ڈفرینٹ اپروچز, بیک گراؤنڈز, اورینٹیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے کیسے. تھینک یو ویری مچ. جی سر, اینڈ پہ بس اگر آپ 30 سیکنڈز کے اندر یہ بتا دیں, ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, ان میں سے کون سے والی آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ ہر وہ پارٹی بہتر ہے جسے عوام ووٹ دیں. ہر جو پارٹی کسی اور رستے سے آئے, وایا بھٹنڈا آئے, وہ میرے لیے پارٹی ہی نہیں ہے. جس کو عوام تائید دیں, عوام ووٹ دیں, وہ بہت اچھی پارٹی. اور پاکستان سنگل پارٹی کلچر نہیں ہے, یہ سوال ہی اچھا نہیں ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے. میرا منصب نہیں ہے, میرا ایک ووٹ ہے. آپ کی نظر, آپ کا بھی اتنا ہی ایک ووٹ ہے, آپ کی نظر میں کوئی اور پارٹی اچھی ہو سکتی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. ابھی سر چونکہ ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں منڈے سے, اس لیے پارٹیسپیشن آج بہت کم تھی. بیسٹ آف لک. ادروائز 25-30 تک ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور جنہوں نے آج جوائن کیا, ان کا بہت شکریہ. اینڈ اسی کے ساتھ آج ہم ویبینار ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.